أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ میں نے تلاوت کی ہے سورۃ بقرہ کی آیت 275. ٹھیک ہے، سورۃ بقرہ کی 275 سورۃ بقرہ کی آیت. شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اور ہمیں بیٹھنے کا موقع دیا، پڑھنے سمجھنے کا موقع دیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالیں، اللہ تعالیٰ ہماری صحت میں برکت ڈالیں، اور ہمارے دلوں میں یہ باتیں اتریں تاکہ یہ باتیں ہمارے لیے نفع مند بن جائیں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے. کل ہم نے صدقات کے لحاظ سے 5 مثالیں ہم نے پڑھی تھیں، اور صدقات پہ ہی ہم نے کل بات ختم کی تھی. اب صدقات کے بعد باری آ رہی ہے ربا کی، سود کی. وہ لوگ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو یتخبطہ الشیطان من المس، چھو کر اسے مخبوط الحواس بنا دیا ہو. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اب جو شخص جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ جائے اور وہ سود سے رک جائے، تو جو پہلے سود وہ کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے. اللہ نے کہا جو کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ جو کرنا چاہے پھر کرے گا. اور پھر بھی جو سود کھائے گا تو یہی لوگ دوبارہ سود کھائے گا، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سود کی حرمت کا تذکرہ آ رہا ہے یہاں پر. سود کھانے والوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ قیامت والے دن کیسی ہوگی. ایسے ہوگی جیسے مرغی کا دورہ پڑتا ہے. جو مریض ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی کہیں پر گر جاتا ہے، اس کے ہوش و حواس نارمل نہیں رہتے، اور وہ جب اٹھتا ہے تو ایسے اٹھتا ہے جیسے کہ اس کو کوئی ہوش بھی نہ ہو. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سود کھانے والا شخص ایسی اس کی کنڈیشن ہوگی، بار بار وہ گرے گا اور اس کے ہوش و حواس ٹھکانے پر نہیں ہوں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کروائیں گے تاکہ قیامت والے دن اس کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ ہو. تو اس کی یہ حالت ہوگی. اور وہ یہودی یہ بات کہتے تھے کہ یہ جو سود والا معاملہ ہے نا، تجارت کی طرح ہی تو ہے. حالانکہ تجارت میں تو انسان محنت کرتا ہے، اور سود جو کھانے والا ہے اس کو بغیر محنت کے پیسے ملتے ہیں، اس کو بغیر محنت کے معاوضہ ملتا رہتا ہے، پیسے پر وہ پیسہ کماتا ہے. حالانکہ تجارت سے مال معاشرے میں گردش کرتا ہے. سود سے ضرورت مند لوگوں سے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان سے بلکہ پیسہ نکلوایا جاتا ہے. اس طرح کرنے سے امیر سے امیر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریب ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سود کبھی بھی تجارت کی طرح نہیں ہو سکتا. یہ خیال یہودیوں کا تھا اور آج مسلمانوں کا بھی یہی نظریہ بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم تجارت کرتے ہیں تو تجارت کرتے ہوئے ہم منافع زیادہ سے زیادہ جتنا ہوتا ہے کماتے ہیں کہ نہیں کماتے. اگر ہم نے کسی کو پیسہ دیا اور پیسے پر ہمارا پیسہ تو رک گیا، اس نے پیسہ لیا، تو اب ہم پیسے پر پیسہ ضرور لیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، صحیح ہے. یعنی اگر کسی نے کسی کو 1000 روپے قرضہ دیا تو واپسی میں وہ کہے کہ تم نے مجھے اب 1200 واپس کرنے ہیں، اور 6 مہینے کے اندر واپس کرو گے تو 1200، اور اگر سال بعد واپس کرو گے تو پھر تم مجھے 2000 واپس کرو گے. تو وہ سمجھتے تھے یہودی کہ یہ جو ہم اس طرح پیسے پر بغیر محنت کے پیسہ کماتے ہیں یہ تجارت کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سود حرام ہے، جبکہ تجارت اللہ نے حلال کیا ہے. تجارت میں محنت ہوتی ہے، اس میں نفع نقصان ہوتا ہے. اور سود تو پیسہ دیا جاتا ہے، اس پر کوئی محنت نہیں ہوتی، بلکہ کمزور کو پیسہ دے کر اگر وہ نہیں دے سکتا
تو اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ تم مجھے زیادہ پیسہ دو۔ سود سے مال کسی طرح بھی یعنی بڑھتا نہیں ہے، یہ ہمیں لگتا ہے کہ سود پہ جو ہم جو ہے پیسہ لے رہے ہیں اس پر مال بڑھ رہا ہے، بلکہ اس سے پریشانیاں، مصیبتوں، تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلکہ سود کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 70 درجے ہیں۔ سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنا سخت گناہ ہے جو ہمارے ہاں بہت عمومی بات ہے کہ بھئی، بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ کہنے لگے کہ یعنی جو بہت ضرورت مند تھی وہ پیسہ لینا چاہ رہی تھی کہ تھوڑے سے اگر دے دے تو ہمارے معاملات اور اچھے ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دیں گے تو ہم اس پر 1 گنا زیادہ آپ سے پیسہ لیں گے۔ وہ ضرورت مند تھے، انہوں نے ان کی اس کمزوری کا بھی، ضرورت کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا، بلکہ کہا کہ نہیں، تم اس سے زیادہ ہمیں بڑھا کے پیسہ دو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو سود لیتے ہیں اور سود کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو قیامت والے دن وہ ایسے ہوں گے جیسے کوئی باولا انسان ہو، مرگی کا مریض انسان ہو، اٹھے گا تو گر جائے گا، اس کے کوئی ہوش و حواس صحیح نہیں ہوں گے۔ اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کریں گے تاکہ قیامت والے دن اسے ذلت اور رسوائی ہو سب کے سامنے۔ جو شخص بھی فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، اپنے رب کی نصیحت آنے کے بعد پھر بھی سود سے نہیں بچے گا تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور پھر دوبارہ کرنے پر بھی ایسے لوگ جہنمی ہوں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے معاشرے میں اور صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر سود کا معاملہ نہیں ہوگا تو جس کو ضرورت ہے پیسوں کی تو وہ پھر لوگوں سے پیسے تو لے گا، ڈاکہ تو نہیں ڈال سکتا، وہ چوری تو نہیں کر سکتا، تو پھر کیسے لوگ اسے پیسے دیں گے؟ صدقے کے طور پر اس کی مدد کریں گے، اس کا تعاون کریں گے، پھر اللہ کے راہ میں پھر اس کو پیسے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کی پرورش کرنا چاہتا ہے، صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے معاشرے میں، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے اور نماز کو قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ عمومی طور پر اللہ کے حقوق اور حقوق العباد پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کسی قسم کا قیامت والے دن ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ جو دوسروں سے مال زیادہ سے زیادہ کھینچتے ہیں، ان کی حالت اللہ نے بتائی کہ قیامت والے دن کیسے ہوگی کہ وہ اٹھیں گے پھر گر جائیں گے، پھر چل پھر نہیں سکیں گے، وہ ان کی یہ حالت ہوگی۔ اور جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، زکوٰۃ دیا، انہوں نے زکوٰۃ دی اور پھر اس کے بعد لوگوں کے بھی حقوق پورے کرتے رہے، اللہ کے بھی، انہیں قیامت والے دن کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اگر واقعی تم مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، یعنی اب نہ لو۔ اگر اب تمہیں سمجھ آ گئی کہ سود لینا غلط بات ہے تو پھر چھوڑ دو۔ یعنی یہ سودی سسٹم جو ہے ایک ظلم ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ اگر نہیں تم نے ایسا کیا تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ اور اگر سود سے توبہ کر لی تو تم اپنا اصل سرمایہ کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یعنی جتنا تم نے پیسہ دیے اصل قیمت تم واپس لے سکتے ہو، کوئی یعنی اندازے سے کوئی ان کے لیے کوئی ٹائم مقرر کر دو، ان کو سہولت سے کوئی ٹائم دے دو تو وہ تم اصل رقم لے سکتے ہو۔ لیکن اگر تم نے اصل رقم سے زیادہ جو لے رہے ہو وہ پھر کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سے ہم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی اتنی بڑی تم نافرمانی کر رہے ہو کہ جس کا اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ سے بھی جنگ اور اس کے رسول سے بھی جنگ، تو جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور اگر تمہارا مقروض کوئی تنگ دست ہے تو اسے پھر تم ڈھیل دو ایک مہلت تک، آسانی والی مہلت تک، اور اگر تم صدقہ کر دو تو بہتر ہے اگر تم جانو۔ یعنی اگر کوئی ایسا مجبور ہے کہ وہ تمہاری اصل قیمت بھی نہیں دے سکتا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے آسانی پیدا کر دو، آسانی ایسے پیدا کر دو تم اس کو معافی کر دو، یہ تمہارا صدقہ ہو جائے گا۔ اور صدقہ کرنے سے ہمیشہ تمہاری پریشانیاں، تکلیفیں، آفات، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔
یہاں پر مالی معاملات یعنی صدقات، سود، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ سے ڈرو۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر مجبور انسان کو انسان مہلت بھی دیتا ہے، پھر اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور پھر دنیاوی فائدے کی طرف توجہ نہیں کرتا انسان کہ بھئی میں نے 1,00,000 2,00,000 دیے تو اس پر مجھے کم از کم 1 گنا تو بڑھا کر دیں، اگر میرے پاس ہوتا تو میں اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا۔ تو وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، جس دن کہ تم نے لازماً اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو وہ دنیاوی نفع کی طرف توجہ نہیں دیتا، لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی وہ ان پیسوں کا حساب کرتا ہے جو اس نے لوگوں کو دیا ہوتا ہے۔ اگر وہ دے سکتے ہیں تو ان کو آسانی سے مہلت دیتا ہے، اور اگر وہ نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم قیامت والے دن، یہ پیسوں کا تو معاملہ ہوگا ہی نہیں، اگر تم پیسوں کے معاملے میں لوگوں سے حساب کرو گے تو قیامت والے دن اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ربا کی بات سمجھائی کہ قرضہ دینا لینا کیسا ہے، اور اس کے بعد مزید قرضے کی بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ یہ والی جو آیت اب ہم پڑھنے لگے ہیں اس کو کہتے ہیں آیت دین، دال یہ اور نون، ٹھیک ہے؟ جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، جو اس میں دین لفظ آیا نا اس کو کہتے ہیں آیت دین، جی قرض والی آیت، اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، بڑی آیت ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا فریقین کے درمیان عدل و انصاف سے تحریر کرے۔ آپ کو پتہ ہے مال کا معاملہ جب ہوتا ہے نا، مال لینا اور دینا، اس سے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں میں بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو بڑے جدال کا یہ سبب بن جاتا ہے مال۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں جھگڑے نہیں، مسلمانوں کے آپس میں لڑائی تناؤ اختلاف، ٹھیک ہے، یہ اسلام کو پسند نہیں۔ لہذا اسلام کا مزاج یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر کیسے ہو اخوت، بھائی چارہ، محبت، احساس، جان نچھاور کرنے والے مسلمان اس طرح کے ہوں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہو۔ وہ آتا ہے نا کہ ایک کسی نے قربانی کی اور اس کے گھر میں سیری تھی، اس نے کہا کہ میں کیا پکاؤں گی، میں کیا یعنی کھائیں پیئیں گے ہم، مجھ سے زیادہ جو میرے قریبی ہمسائے ہیں وہ زیادہ ضرورت مند ہیں، وہ انہوں نے سیری اس کی طرف بھیج دی۔ جب اس کی طرف بھیجی تو اس مسلمان نے سوچا کہ میں تو کھاتا ہی رہتا ہوں، میرے ہمسائے جو ہے وہ اس سے زیادہ ضرورت مند ہے، اس نے اگلے گھر میں بھیج دی، لہذا وہ سیری 10 گھروں میں گھومی، اور سب نے یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند یہ ہے، اس نے آگے دی، اس نے آگے، لہذا وہ بات جہاں سے چلی تھی وہیں اسی گھر میں واپس آ گئی، اسی کی قسمت میں تھی، لیکن یہ سب کو آگے آگے دینے کا، خیال رکھنے کا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مسلمان اگرچہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے نا، کہاں کہ ہم مسلمان آپس میں لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حق چھین رہے ہوتے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہوتے ہیں اس پیسے پر، مجھے زیادہ مل جائے، مجھ سے کوئی آگے نہ نکل جائے۔ تو اسلام آپس کے لڑائی جھگڑے اختلاف تناؤ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ہمارا آپس میں محبت پیار احساس والا معاملہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ جو ہے پیسہ جو ہے نا لینے دینے سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو اسلام نے ان سب باتوں کا حل یہ نکالا کہ اے ایمان والو، جب تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا فریقین کے درمیان عدل و انصاف سے تحریر کرے، یعنی کسی قسم کو کوئی مغالطہ نہ ہو۔ جب دینے لگے ہو قرضہ تو فوراً لکھ لو کہ بھئی یہ کتنا قرضہ لیا، کس تاریخ تک کے لیے لے رہے ہیں، کتنا لے رہے ہیں، اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہوگا، کسی کو بھی غلطی کا امکان ہو کر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کسی کے بھی دل میں برا گمان برا خیال نہیں آئے گا، اور آپس کے پیار محبت ختم نہیں ہوگا۔ تو لکھ لیا کرو، اور جسے اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس وقت لکھنے پڑھنے کی صلاحیت سے لوگ بہت کم واقف تھے۔ جنگ بدر کے جو قیدی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ ہے ان کے آزاد ہونے کا یعنی یہ طے کیا تھا کہ ان کو کوئی 10 بندوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے جو مدینہ کے صحابہ ہیں، اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو لکھنا پڑھنا تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لکھنا جانتا ہے جب اسے بلایا جائے کہ آپ آئیں، ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے، یہ مال لے رہا ہے، یہ قرضہ لے رہا ہے اور میں قرضہ دے رہا ہوں، آپ آ کے درمیان میں لکھ لیں، ہم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ تو جس کو بھی اللہ نے جو صلاحیت بھی دی ہو
کوئی اچھا پکانا جانتا ہے، کوئی اچھا سینا جانتا ہے، کوئی اچھا بولنا جانتا ہے، کسی کے پاس اچھی کوئی بھی اسکل ہے، کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تو دوسرے کو اگر فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو مسلمانوں کے معاشرے میں ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو فائدہ دیں. یہ نہ سوچے کہ مجھے کیا پڑھی ہے، ہر وقت ہی مجھے بلا لیتے ہیں، میں کیا اچھی مصیبت لکھی پڑھی ہوں، مجھے بلا لیتے ہیں، آؤ بھائی لکھو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو آ جایا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی صلاحیتیں دیتے ہیں، جو بھی خوبیاں دے دیتے ہیں، وہ اللہ کی امانتیں ہوتی ہیں. ان امانتوں میں ہم نے خیانت نہیں کرنی ہوتی. اور دوسری نمبر پر جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوبی دیتے ہیں، ہم پر احسان کرتے ہیں، وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے. ان نعمتوں پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ انکار نہ کرے، اور چاہیے کہ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، وہی لکھوائے جس کے ذمے قرض ہے، یعنی جو قرضہ لے رہے ہیں نا وہ لکھوائے، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے. اور نہ ہی یعنی یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں بات کہی، اللہ سے ڈرتا رہے. مومنوں کے درمیان باہمی تعلقات تب صحیح رہ سکتے ہیں جب وہ اللہ سے ڈریں گے. لکھنے والا بھی ڈنڈی نہیں مارے گا، اور جس کو بلایا کہ آپ آ جائیں آپ لکھ لیں، وہ بھی پھر ڈنڈی نہیں مارے گا. جب تک تقویٰ رہے گا تو کبھی بھی بگاڑ نہیں آئے گا معاشرے میں. تو تقویٰ تو لازمی شرط ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ کم کرے اس میں سے کچھ بھی، یعنی لکھوانے والا بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ کرے اور کوئی شک نہ چھوڑے. اور اگر قرضہ لینے والا نادان ہو، مال اللہ نے دیا ہوا ہے لیکن اتنی عقل سمجھ نہیں ہے، نادان ہے، ضعیف ہے یعنی کمزور ہے، یا لکھوانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، تو پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کوئی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے یا اتنے بوڑھا ہو چکا ہے تو پھر اس کا ولی لکھوائے گا. اور اس معاملے میں اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہو تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لیا کرو. تو یعنی لکھنے لگے ہیں تو 2 گواہ بھی ہوں کہ واقعی ان کا معاملہ ایسا ہوا تھا. یعنی صرف لکھیں تو ہو سکتا ہے وہ پھر بعد میں اگر نیت خراب ہو جائے تو قرضہ دینے والا اس پیپر کو ہی پھاڑ دے. تو 2 گواہ بھی بنا لیا کرو، 2 مردوں کو گواہ بنانا ہے اور 1 عورت کو. اب یہ جو دو عورتوں کو، ٹھیک ہے، یہ جو 2 عورتوں والی بات آئی نا، اس سے اس بات کا یہ ثبوت نہیں ملتا کہ ہم اس بات کا مذاق اڑائیں جو کہ غیر مسلموں نے بنایا کہ عورت ہوتی ہے کہ آدھی عقل والی ہے، یا یہ کہ اسلام نے عورت کو مقام ہی نہیں دیا، یا عورت کو جو ہے نا آدھے مرد کے برابر مقام دیا. اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے. عورت بڑی سمجھدار ہوتی ہے. عورت ایک ماں، بہترین امت کی ماں ہے، ایک بہترین نسل کی ماں ہے. جب نسل کو پروان چڑھاتی ہے ماں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت سمجھدار ہوتی ہے. یہ جو گواہ والا معاملہ ہے نا، اللہ نے عورت کو اتنی عزت دی کہ وہ کٹہریوں میں نہ جائے، ان کٹہریوں میں نہ کھڑی ہو عدالت کے چکر. اللہ نے اسے کہا تو گھر کی رانی ہے، تو گھر میں رہے. ہاں اگر ضرورت پڑے تو پھر 2 عورتوں کو گواہ بنا سکتے ہیں. وہ اللہ نے اس لیے کہا کہ مرد نہیں ہے تو پھر 2 عورتوں کو گواہ بنا دو. 2 کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ اگر جانا بھی پڑے عدالت میں تو 2 عورتیں ہوں، اکیلی 1 عورت نہ جائے، اس کو دوسری عورت کا سہارا مل جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا. اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ آدھی عقل والی عورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو لہذا اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے. اور ویسے بھی یہ فیلڈ عورت کی ہے ہی نہیں. حساب کتاب رکھنا، بزنس، یہ تو مردوں کے معاملے ہیں، اور مردوں کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ مرد ہی اس کو نپٹائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 عورتیں کر لو. اور گواہ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کی گواہی تمہارے ہاں مقبول ہو. یعنی کوئی ذمہ دار شخصوں کو تم لوگ گواہ بناؤ. ایسا نہیں کہ کسی تم بھلکڑ انسان کو، کسی اور کمزور انسان کو گواہ بنا دو، اور جب گواہی کے لیے بلاؤ تو لوگ کہیں نہیں بھائی یہ تو جھوٹا انسان ہے، یہ تو اپنے کریکٹر کا ہی اچھا نہیں ہے، ہم اس کی گواہی تسلیم نہیں کرتے. ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. اور گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. یعنی گواہ کو جب بلایا جائے تو وہ مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے گواہی آ کر دے. آج اگر کوئی گواہی دے دیتا ہے تو اس گواہی دینے والوں کو بڑی دھمکیاں ملتی ہیں، تم آ کے تو دیکھو، تم گواہی دے کے تو دیکھو. تو لہذا اگر وہ مخلوق کی خدمت کر رہا ہے تو اس کو یہ خدمت کرنے دیں.
ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، مدت کے تعین کے ساتھ لکھوا لینا ہی بہتر ہے، لکھوا لیا کرو، تمہارے لیے یہی طریقہ اللہ کے ہاں بہت انصاف کے ساتھ زیادہ بہتر ہے، اور جس سے شہادت بھی ٹھیک طرح قائم رہے گی، اور تمہارے شک میں بھی وہ ادنا اللہ ترتابو، شک میں پڑنے کے بھی امکان بہت کم رہیں گے اس میں، یعنی یہ شک کے پتہ نہیں زیادہ ہم نے پیسے دیے تھے، یہ شک کم رہے گا، اب تھوڑے واپس کر رہے ہیں، لکھ لو گے تو بات طے ہو جائے گی، کیونکہ بھول تو سکتا ہے نا انسان۔ تو لہذا تجارتی لین دین میں تم آپس میں اگر تم ہاتھ بے ہاتھ تدیرونہا بینکم معاملہ کر رہے ہو، یعنی کوئی چیز ابھی خریدی اور ابھی پیسے دی، جیسے کہ ہم دکانداروں سے جا کر معاملات کرتے ہیں، چیز خریدتے ہیں اور اسی وقت پیسے دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس معاملے میں فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر تم نہیں لکھ سکتے تو نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم خرید و فروخت کرو، سودا بازی کرو تو تم گواہ بنا لیا کرو، اور پھر کاتب اور گواہ کو نہ ستایا جائے۔ سب کے حقوق اسلام بتاتا ہے، والدین کے بھی حقوق بتاتا ہے، اولاد کے بھی حقوق بتاتا ہے، مرد کے بتاتا ہے تو عورت کے بھی حقوق بتاتا ہے، قرضہ لینے والا اس کے بھی حقوق بتائے، قرضہ دینے والا اس کے بھی حقوق بتائے۔ اب یہ جو رہ گئے تھے نا کاتب اور گواہ، ان کے بھی اللہ نے حقوق بتائے۔ سب کا اسلام حقوق کا خیال رکھتا ہے، کتنا پیارا ہمارا خوبصورت دین ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بھی، کاتب کو بھی نہ ستایا کرو اور گواہ کو بھی نہ ستایا کرو۔ کاتب لکھ لے تو اس کو پھر بدنامی کا ذریعہ نہ بنا دیا جائے، اسے کہا جائے کہ تم نے تو پتہ نہیں کیا کیا خود اپنی طرف سے غلط باتیں لکھ دی، اس پر پھر اعتماد کرو۔ اور کاتب کو اور گواہ کو بھی بار بار نہ بلاؤ، جب ضرورت پڑے اس کو تکلیف نہ دو کہ پھر کوئی گواہ بھی نہ بنے۔ اور پھر ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کسی کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو لوگ تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، پھر کوئی کہتا ہے ہم کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ تم کاتب کو تنگ کرو نہ گواہ کو تنگ کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ گناہ کے کام ہوں گے۔ اور اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے تمام باتیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو بات ہے نا اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی سے جو علم ملتا ہے نا وہ انسان کو سچ اور غلط میں ہمیشہ فرق دکھاتا ہے، جو اور علم سے نصیب نہیں ہوتا۔ ہمیشہ تقوی سے انسان کو صحیح اور غلط بات کی پہچان ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ آج ہم نے پڑھی آیت دین، تو اسلام کا مزاج ہم نے دیکھا کہ دوسروں کا خیال رکھو، قرضہ دے دیا کرو، لازمی نہیں ہے کہ تمہیں پیسے پر معاوضہ ملے تو پھر تم قرضہ دو، اور پھر تم یہ بھی دیکھو کہ اگر کسی کو ضرورت پڑ رہی ہے، اپنا تم زبان کا ٹیسٹ چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھو گے، دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دو گے، تو پھر اللہ بھی تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ ایسے مدد کرنے سے مسلمانوں کے ساتھ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، چوری ڈکیتی ایک دوسروں کے گردنیں اتارنے والا معاملہ پھر نہیں ہوگا۔ تو لہذا بڑا پیارا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول سمجھائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم سفر پہ ہو، پھر پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، پھر کیا کریں، اور نہ تم پاؤ کاتب، تو اب کیا کریں، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، اب ایک قرضہ دے رہا ہے اور ایک قرضہ لے رہا ہے، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرحان مقبوضہ، تو کوئی بھی چیز تم اس کے قبضے میں رہن کے طور پر رکھ سکتے ہو۔ جب ہم رہن رکھواتے ہیں کسی کے پاس کوئی چیز تو قرض کی واپسی کا اطمینان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے قرض لکھنے کی بات ہوئی، تھوڑا ہو یا زیادہ، لکھنے والی کی بات ہوئی کہ اس کو لکھو، گواہ بھی بنا لو۔ اب سفر میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رہن اگر رکھنے کی ضرورت پڑے تو رہن رکھوا لیا کرو سیکورٹی کے طور پر۔ یہ کتنا پیارا قرآن ہے ہمارا، اس کو پڑھنے اور سمجھنے سے ہمارے زندگی کے ہر فیصلے کا حل اس میں مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بھی چیز پھر تم رہن کے طور پر رکھ سکتے ہو، اور اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض خواہ کی امانت ادا کر دینی چاہیے، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے بھی ڈرتا رہے اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو بھی اس کو شہادت کو چھپائے گا تو اس کا دل بہت بڑا گناہ کرے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔
بدمزگی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب سفر کا معاملہ ہے تو اب رہن کے طور پر کوئی چیز رکھ لو، آپس میں اختلاف لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ جو چیز رہن رکھی جاتی ہے وہ ہوتی امانت کے طور پر ہے، امانت کے طور پر رکھی جاتی ہے۔ اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کو ذاتی طور پر تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس رہن رکھی ہوئی چیز سے اور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جیسے کہ کوئی انسان سفر پر ہے تو وہ رہن کے طور پر کیا رکھوائے گا؟ گاڑی رکھوا دے گا، گھوڑا رکھوا دے گا، ٹھیک ہے، یا زیادہ سے زیادہ مکان گروی رکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے جس کے پاس، جس نے قرضہ دیا ہے، وہ خود تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، گاڑی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، گھوڑے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مکان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کو وہ دوسروں کو دے کر اس سے پیسہ نہیں کما سکتا۔ اگر وہ پیسہ کمائے گا تو وہ پیسہ سود ہوگا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رہن رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر فائدہ بھی خود ہی اٹھائیں گے، کوئی دوسرا فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور بات کی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ ظاہری دنیا میں ہمارے پاس پیسہ ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، ویسے تو اس کا مالک، کیونکہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت، وہ مالک ہے۔ تو اس زمین کے اندر ہم ہو جائیں، ہمارا پیسہ، ہمارے گھر، سب کچھ اللہ کہہ رہے ہیں وہ میرا ہے، تو لہذا تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس ہے، اس کا شکر کرو، اس کا ذکر کرو۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جو نعمتیں دے رہا ہے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا کرو، اور اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں نا بہویں نا بڑی خوش ہوتی ہیں، بڑے دل سے بتاتی ہیں یہ سوٹ ماما نے دیا تھا، اور جو سسرال والے دیں اور جو میاں دیں اس کا تذکرہ نہیں کرتی۔ ایک حقیقت ہے، وہ بڑی خوشی سے بتاتی ہیں یہ جو میرے بچے نے پہنا ہوا ہے نا یہ ماما نے دیا ہے۔ تو لہذا اللہ بھی جو ہمیں دے رہا ہے اس کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے، بتانا کہ یہ اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کا مال ہے، ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ بھی فائدہ اٹھا لیں، کوئی بات نہیں، اللہ ہی نے تو دی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ نے تمہارا حساب لینا ہے۔ تو اللہ سے ہم نے دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا حساب آسان لینا۔ تو وہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو وہ قادر ذات ہے۔ اس سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، اور ایسے گناہوں سے بچا جو عذاب قبر کا سبب بنے، کیونکہ اللہ قادر ہے۔ تو اس سے ہم نے دعائیں کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس کو میں چاہوں بخش دوں، جس کو چاہوں میں سزا دوں۔ تو اللہ قادر سے ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، ایسے اعمال سے بچا دے جس سے آپ کو غصہ آئے، آپ ہمیں اپنی قدرت سے بچائیں۔ اچھا جی، اب اگلا رکوع آ رہا ہے، نہیں اگلی دو آیات ہیں، ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ کی آخری آیات جو رات کو پڑھ لیتا ہے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ کتنے ہم تگ و دو کرتے ہیں کہ ہمارے دنیا کے معاملات سنور جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دو آیات پڑھ لیتا ہے اس کو وہ یہ کافی ہو جاتی ہیں، یعنی کافی سے مراد تمام کام اس کے اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ہے یہ دو آیات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک دفعہ فرشتے جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے اور اوپر سے انہوں نے آواز سنی۔ یہ میں نے آپ کو سورۃ بقرہ کے شروع میں یہ فضیلت بتائی تھی۔ تو حضرت جبرائیل نے جو آواز سنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج سے پہلے کسی نے یہ آواز نہیں سنی، اور جو دو فرشتے اترے ہیں وہ آج سے پہلے وہ فرشتے نہیں اترے، اور وہ جو کلام لے کر اترے ہیں وہ آج سے پہلے کسی پر نہیں اترے۔ تو پھر اس پر پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کون سی دو آیات لے کر اترے تھے۔ یہ دونوں آیتیں، تو یہ دو نور ہیں، اور یہ دو آیات، یہ نور اور دوسری سورۃ فاتحہ، یہ دو نور تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس سے پہلے کسی کو یہ نور نہیں ملے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان دو نوروں کو پڑھ لے، یعنی سورۃ فاتحہ کو پڑھ لے اور سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات کو پڑھ لے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کتنا ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اور ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ رات کو سوتے ہوئے
ان دونوں آیات کو پڑھ کر سوتے تھے. ان دونوں آیات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات. اور سورت کون سی؟ سورۃ بقرہ اور دوسری آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول پر جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن بھی ایمان لائے. اور یہ سب کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے. اور پھر یہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے وہ یہ کہتے ہیں وقالو سمینا، اے ہمارے رب. دیکھیے سورۃ بقرہ ہم نے پوری پڑھ لی، اب اس کا اختتام ہو رہا ہے. اختتام بھی دعاؤں پر ہو رہا ہے اور ابتدا بھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر کیا تھا. تو اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت کی جو امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل، ان کے معاملات، ان کی گمراہیاں، ان کے حالات، ان کے دھوکے، ان کی بدعہدیاں، ان کا وعدوں کو توڑنا سب ہمارے سامنے رکھا. پھر اس کے بعد دوسرے پارے سے لے کر اب تک ہم نے موجودہ امت مسلمہ کی تاریخ پڑھی اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے مسائل بتائے وہ ہم نے پڑھے. تو اب اختتام اس صورت کا دعاؤں پر ہو رہا ہے. اے ہمارے رب وقالو سمینا، ہم نے سن لیا یا اللہ، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی، یعنی قول و اقرار کر لیا، ہم نے آپ کی بات سن لی. یہ زمانہ حال ہے، ٹھیک ہے نا. اس حال میں اس وقت یا اللہ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں. وَأَطَعْنَا، اور مستقبل میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے. یہ نہیں کہ اس وقت زمانہ حال میں سن رہے ہیں اور پھر مانیں گے نہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے. غفرانک، زمانہ ماضی میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی وہ آپ ہمیں معاف فرما دیں. اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں، مستقبل میں ہم مانیں گے نہیں اور آپ ہمیں معافی کرتے رہیں. اس دعا کا مطلب یہ، یا اللہ زمانہ حال میں ہم نے آپ کے جو کلام سنا، جو آپ کے احکام سنے، ہم نے سنا، اور وَأَطَعْنَا، مستقبل میں ہم ان سب مسائل کو، ان سب فرما برداری کو ہم مانیں گے، دل سے بھی، قول اور اقرار کے ساتھ عمل بھی کریں گے. اور غفرانک، لہذا یا اللہ آپ ہمارے پچھلے گناہوں کو جو ماضی میں ہو گئے، یہ نہیں کہ سننے کے بعد جو گناہ ہوتے رہے آپ اس کو ہمارے معاف کرتے رہے، نہیں، جو ماضی میں غلطیاں ہو گئیں پچھلے گناہوں کو یا اللہ تو معاف فرما. ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب ہمیں پتہ اس بات کا، ہم نے پلٹ کر تو آپ کے پاس ہی آنا ہے مستقبل میں. تو لہذا حال کی بھی دعا ہو گئی اور ماضی کی بھی دعا ہو گئی اور مستقبل کی بھی دعا ہو گئی. یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر ہے، مستقبل کی فکر ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے پچھلوں کو، اور اب ہم مزید گناہ نہیں کریں گے. سمعنا وأطعنا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں. اللہ نے ان کو زکوٰۃ دینے کو کہا جو مالدار ہے، اللہ نے ان سے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھو جو صحت مند ہے، جو پڑھ سکتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ان کے لیے وہی جو انہوں نے کام کیے. اچھا جو کام کرے گا اس کا اجر اسی کو ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. لہذا دوسروں کی نیکیاں تمہارے کھاتے میں نہیں آئیں گی، اس غلط فہمی میں نہ رہنا. اپنی ہی نیکیاں کرو گے تو اپنی ہی نیکیوں کا صلہ ملے گا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، دوسروں کی نیکیاں تمہیں نہیں مل جائیں گی، تمہیں تمہاری نیکیوں کا صلہ ملے گا. دوسروں نے جو نیکیاں کی ان کو ان کی نیکیوں کا صلہ ملے گا، اور تم جو خود نیکیاں کر رہے ہو تمہارے کام وہی آئیں گی. اور پھر اس کے بعد آگے دعا، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو ہمیں نہ پکڑنا ان غلطیوں پر، ان نسینا او اخطأنا، جو ہم سے بھول چوک ہو جائے، جو غلطی ہم سے ارادتاً نہیں غلطی سے ہو جائے. او اخطأنا، جو خطائیں ہم سے خطا ہو جائے اس پر ہمیں نہ پکڑنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈالنا تو نے ہم پر جیسے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں.
واعف عنا، تو ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور تو ہمیں بخش دے، اور تو ہم پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا ہے، لہذا کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ ٹھیک ہے، تو پوری دعا یہ ہم نے مانگی۔ روزانہ اگر ہم رات کو سوتے ہوئے یہ دعا پڑھ کر سوئیں گے، اللہ سے اپنی غلطیوں کی، خطاؤں کی معافی مانگ کر سوئیں گے، تو پھر کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ معاف کرے گا۔ اور پھر پوری صورت میں جو ہم نے مسائل پڑھے، اللہ سے مدد مانگی، یا اللہ جس کام کو کرنے میں میرا دل تنگ ہو، جس کام کو کرنے میں مجھے مشقت مشکل لگے، یا اللہ تو میری مدد فرمانا۔ تو یہ بڑی پیاری دو آیتیں ہیں، ان کو یاد کر لیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھیں۔ ان آیتوں کو پڑھنے میں ہم اپنے لیے خیر مانگ لیں، یا اللہ جیسا دن گزر گیا، ساتھ کے ساتھ ہی سوتے ہوئے یا اللہ پتہ نہیں اٹھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، ساتھ کے ساتھ ہی اللہ سے معافی مانگ کر سوئیں۔ اور یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ جن بوجھ کو ہم اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے، یا اللہ ان کو ہمارے اوپر مت ڈالنا، ان مسائل کو، ان پریشانیوں کو۔ تو قرآن پاک سے بہتر کلام کوئی ہو سکتا ہے جو کہ جامع کلام ہے، ہمارے مزاج، ہمارے تمام باتوں کا خیال رکھ کے ہمارے فائدے کے لیے جو دعائیں ہیں وہ اس میں ہم مانگتے ہیں۔ تو یہ سورت ہماری ختم ہو گئی، سورۃ بقرہ، الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ لمبی سورت تھی، اس کے بعد اگلی سورت جو ہے وہ بھی لمبی سورت ہے، سورۃ آل عمران۔ اچھا، اس سورت کا نا شروع میں جو ایک لفظ ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے کئی نام ہیں۔ سورۃ آل عمران، اس میں انہی کا تذکرہ آئے گا، آل عمران کا، اور اس کے علاوہ اس کے الاستغنا، الزہروین یعنی دو نور، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو بھی دو نور کہا جاتا ہے۔ کنز، خزانہ، مجادلہ، طیبہ، اس سورت کے اسی طرح کئی نام ہیں۔ اس میں زمانہ نزول کے حساب سے رکوع جو ہے، پہلے رکوع سے لے کر چوتھے رکوع کر 4 رکوع تک غزوہ بدر کے بعد یہ حصہ نازل ہوا۔ پہلے رکوع سے لے کر 4 رکوع تک جو حصہ ہے وہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا، اور 4 رکوع سے لے کر 6 رکوع تک کا جو ہے حصہ وہ 9 ہجری سے غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا۔ جو دوسرا میں نے بتایا 4 رکوع سے لے کر 6 رکوع تک، نجران سے ایک وفد آیا تھا، وہ عیسائی وفد، انہوں نے آ کر عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے حوالے سے سوال کیا تھا، اس میں وہ جواب دیا گیا ہے 4 سے لے کر 6 رکوع تک۔ ریپیٹ کرنا، اب ریپیٹ نہیں میں کروں گی، آپ لوگ جتنا لکھ لیں پھر بعد میں آپ سنیے گا، ٹھیک ہے۔ اب 7 سے لے کے 12 رکوع تک جنگ بدر کے بعد نازل ہوا، اور 12 سے لے کے 20ویں رکوع تک غزوہ احد کے حوالے سے اس میں مسلمانوں کی کمیاں اور غزوہ احد پر جامع تبصرہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے یہ 4 ٹاپک۔ تو شروع کرتے ہیں یہ سورت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں بھی بتایا۔ سورت بقرہ بھی طویل سورت تھی، اور سورت آل عمران بھی طویل سورت ہے۔ آپ نے فرمایا 2 جگمگانے والی صورتیں یعنی سورت بقرہ اور سورت آل عمران کو پڑھا کرو، یہ قیامت والے دن بادلوں یا پرندوں کی طرح آئیں گی اور پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی یا لڑیں گی، ٹھیک ہے، ان کے حق میں۔ تو یہ دونوں صورتیں لمبی ہیں، ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، تو تھوڑی تھوڑی انسان کر کے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ آپ کو پتہ یہ سورۃ بقرہ کے بھی شروع میں آیا اور یہاں پر بھی آیا، حروف مقطعات میں سے ہیں، یعنی اس کا مطلب کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہر لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ضرور ملتی ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے۔ اسی نے آپ پر کتاب اتاری جو حق لے کر آئی، مصدقا لما بین یدیہ، اور اپنے سے پہلے کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے اس کے ساتھ تورات اور انجیل بھی اتاری۔ اس سے پہلے من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے والے لوگوں کے لیے بھی ان میں ہدایت تھی، اور اس کے بعد وانزل الفرقان، اور اب اللہ تعالیٰ نے
ان کتابوں کے بعد اب فرقان یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا ان کے لیے لہم عذاب شدید، اللہ کے ہاں بہت سخت سزا ہے، اور اللہ بڑا عزیز ذو انتقام، بڑا زور آور غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے، یعنی کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ غالب کا مطلب یہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ تو یہ جو اللہ کی صفتیں آئیں، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اپنی کتاب پر اڑا رہے، تورات پر یا انجیل پر۔ یہودیوں نے تورات کو سنبھالا ہوا تھا، اور عیسائی جو تھے وہ انجیل کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، وہ اسی پر ایمان لاتے تھے اور اسی کو فالو کرتے تھے۔ اب تو خیر ان کی کتابیں بڑی چینج ہو گئی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے تمہاری طرف جو کتاب میں نے فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، قیامت تک اس میں حق ہی رہے گا۔ جو اس پر ایمان نہیں لائے گا، جو اس پر عمل نہیں کرے گا، ان الذین کفروا بآیات اللہ، انکار کر دیں گے اللہ کی آیات کا، اللہ پھر سخت سزا دے گا، اور اللہ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا جب اللہ سزا دینے پر آئے گا۔ بے شک اللہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، یعنی اللہ سے ہم کچھ چھپا ہی نہیں سکتے۔ چھپا لیتے ہیں نا بچوں سے، خاوند سے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی رشتہ داروں سے کچھ نہ کچھ حل کر لیتے ہیں ہم کہ بھئی اسے ہم نے چیز چھپا دی۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے تو تم کچھ چھپا ہی نہیں سکتے، آسمانوں میں نہ زمین میں۔ وہی ہے جیسے چاہتا ہے، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ پیٹوں کے اندر تو کوئی انسان کی یعنی جتنا بھی چہیتا بچہ ہو، لاڈلا بچہ ہو، خاندانی بچہ ہو، کوئی بھی ماں، خاندان کے لوگ بچے کا ماں کا پیٹ کھول کے بچے کی کنڈیشن دیکھ ہی نہیں سکتے۔ 9 مہینے پیٹ کے اندر رہنا ہی رہنا ہے۔ جو ماں کھا رہی ہے وہ خوراک کا انتظام اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہتا ہے صورت بناتا ہے، لہذا ہر ایک کی شکل کس نے بنائی؟ اللہ رب العزت نے۔ چاہے کوئی خوبصورت ہے، چاہے کوئی بدصورت ہے، کسی کی بھی شکل کا مذاق ہمیں نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ نے بنائی ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست ہے، وہی حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیات محکم ہے، آیات محکمات محکم ہے۔ اب محکم آیات کون سی ہوتی ہیں؟ جن کے احکام واضح ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے سورۃ بقرہ کے مسائل پڑھے، ہم نے طلاق کے مسائل پڑھے، رضاعت کے مسائل پڑھے، قرض لین دین کے معاملات ہم نے پڑھ لیے، یا پھر یہ کہ جنت دوزخ کی باتیں واضح ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور پھر وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسرے متشابہات بھی ہیں۔ متشابہ آیات کون سی ہوتی ہیں؟ جن کے احکام واضح نہ ہو، جیسے کہ ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا تھا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ اب کرسی میں نے کہا نا بھائی یہ نہیں کہ جیسے ہماری کرسی ہے، میں نے بتایا آپ کو یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ کے تخت کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے ہاتھ کے بارے میں آتا ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ اللہ کی چیزیں کیسی ہیں، عرش تخت کیسا ہے، کرسی کیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، یہ ہیں متشابہات۔ تو مومن ان سب پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، یعنی ہر وقت شک، صحیح غن، پتہ نہیں کیسے ہے، پتہ نہیں صحیح بتا بھی رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے، پتہ نہیں یہ قرآن سچا ہے کہ نہیں ہے، کون سی بات مانے۔ وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ فتنے پھیلانے کے خاطر متشابہات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ہمیں تو کوئی دین کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، کس کی مانے کس کی نہ مانے، وہ انہی فتنوں میں پڑے رہتے ہیں اور ایسے ہی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ اب بھلا اس جگہ ایسا تذکرہ آیا تھا جنت کا، اب یہاں پر اور جنت کا تذکرہ آ گیا، وہاں پر اور مفہوم ہم نے پڑھا تھا، یہاں پر اور مفہوم آ گیا، حالانکہ بات ایک ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی باتوں کے خلاف نہیں ہوتی، بات کہیں ڈیٹیل کے ساتھ ہوتی ہے، کہیں مختصر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو وہ لوگ ان شبہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو پختہ علم والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بھی، جو اللہ نے کہا ہم نے مان لیا، اللہ کے بارے میں جو ہمیں علم ملا، کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں سارے کام اللہ کی طرف سے ہیں۔ وما يتذکر الا اولو الالباب، اور سمجھدار لوگ ہی اس سے سبق حاصل نہیں اس سے سبق حاصل کرتے مگر عقل مند لوگ۔ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ بحث میں نہیں پڑھتے،
ٹھیک ہے، وہ نکتہ چینی نہیں کرتے، وہ اعتراض نہیں کرتے، وہ پھر کیا کرتے ہیں، جتنی سمجھ آ گئی آمنا بھی، ہمارا کام اللہ پر ایمان لانا ہے، وہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو لہذا پھر ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی ان کے دلوں میں یہ دین کا علم اترتا چلا جاتا ہے، ان کے دلوں میں شک نہیں ہوتا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی شک والی بات کریں، پتہ نہیں سچی بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ ایمان لے آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے رہتے ہیں، یہ دعائیں بھی ساتھ ساتھ مانگتے رہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ آپ دیکھیے نشان لگاتے رہا کریں، جتنی بھی قرآن مجید کی دعائیں ہیں اس پارے، اس سورت کے اندر، یعنی اس تیسرے پارے کے اندر، سارے پارے کے اندر دعائیں بہت زیادہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک دعائیں ہم نے پڑھی، اب یہ پھر دعا آ گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو بالکل ٹیڑھا نہ کرنا۔ ہدایت کو پا لینے کے بعد یہ صرف یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے ایک دفعہ دورہ قرآن کر لیا، ہدایت کو پا لینے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرنا، اس پر جمے رہنا، اس کے اللہ سے دعا مانگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما، اور پھر اس پر جما دے، اور پھر اس ہدایت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ سوشل میڈیا کے جو فتنے ہیں، یا اللہ تو اس سے ہمیں بچائے رہا، یہ تو ہمیں عمل کرنے سے غافل کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت ملتی ہے، سنتے ہیں، دل تیار ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہی سوشل میڈیا میں غرق ہوتے ہیں اور پھر غرق ہی ہو جاتے ہیں، پھر کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ جو بات دل کو لگے، ہدایت ملے، پھر تو ہمارے دلوں کو کبھی ٹیڑھا نہ کرنا۔ فتنے تو بہت ہیں، ایک چیز کو چھوڑتے ہیں دوسری چیز اٹریکٹ کرتی ہے، تو لہذا ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ ہدایت سب سے بڑی رحمت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہدایت سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس نے مال، اولاد، اسٹیٹس، شہرت کچھ نہیں مانگا، یا اللہ ہدایت دے۔ ہدایت کے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی ہمیشہ جوان رہا، کبھی کوئی ہم نے ایسے دیکھا کہ اس کو اتنا اللہ نے مال دے دیا ہو اور کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے اولاد دی ہو اور اولاد تنگ نہ کر رہی ہو، ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اولاد کا، کسی بھی لحاظ سے، چھوٹے ہیں تو اور پریشانیاں ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں تو اور مسائل ہیں۔ تو لہذا دعا کیا کرنی ہے، یا نا ہدایت نصیب فرما۔ جب ہدایت مل جاتی ہے تو ان مسائل، ان کمی بیشوں کے ساتھ پھر انسان کو ہینڈل کرنا آ جاتا ہے، پھر انسان صبر بھی کرتا ہے، پھر انسان شکر بھی کرتا ہے، پھر انسان اللہ کا ذکر بھی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی یہ دعا بھی بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھرنے والے اللہ، ہمیں اپنی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر جما دے۔ تو یہ دعا بھی بہت زیادہ پڑھنی ہے۔ اگلی دعا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب ہدایت پر ثابت قدمی کیوں ضروری ہے، ہدایت کی دعا ہم کیوں مانگیں، ہدایت کی ہم فکر کیوں کریں، تو اس کے اندر اللہ نے جواب دے دیا کہ زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہ دن اس میں آنے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ وہ دن پتہ نہیں قیامت کا دن آتا ہے کہ نہیں آتا۔ لہذا ہدایت کی فکر کرو، جب ہدایت کی فکر کرو گے تو پھر صحیح اعمال کرو گے، اللہ کے بھی حقوق پورے کرو گے اور بندوں کے بھی حقوق پورے کرو گے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک جو لوگ کافر ہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کوئی کام آئے گا اور نہ ہی ان کے اولاد، یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ یعنی مال اور اولاد، ان سے تو انسان کا ہر کام ہو جاتا ہے، مال سے دنیا کے ہر کام ہو جاتے ہیں، اور اولاد انسان کہتا ہے مجھے سپورٹ کرنے والی ہے، بڑھاپے میں بھی کرے گی، جوانی میں بھی کرے گی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مال اور اولاد اللہ سے غافل کر دیتے ہیں۔ یہ بہت گہری چیزیں ہیں، دونوں بہت اہم بھی ہیں، اور ان پر انسان کا دین ایمان ڈیپینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، اور اگر غافل کر دیں گے تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اور بلکہ اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار، جہنم کا ایندھن بنے گے جو ان کے پیچھے چل پڑیں گے، اللہ کے نافرمانی کریں گے، اپنی اولادوں کے پیچھے چل پڑے، اولاد کی محبت میں مصروف ہو گئے، اللہ کو چھوڑ دیا، اور مال میں اتنے مصروف ہو گئے کہ اللہ کے نافرمانی کرتے رہے اس مال سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آل فرعون کا تھا، اللہ نے عہدہ دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے شہرت دی، لیکن اللہ کا نافرمان بنا رہا۔ اور ان لوگوں کا بھی جو ان سے پہلے گزر گئے، یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کا معاملہ کیوں ایسا برا بنا؟ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے بدلے پکڑ لیا، اور اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے کہا نا کہ اللہ نے انہیں پکڑ لیا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کی پرسنالٹی کمزور ضرور ہوتی ہے، بعض گناہوں کی پھر سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، جیسے فرعون، قوم عاد، قوم سمود کو دی، اور جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو انسان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، پھر انسان نہ اپنی اولاد سے ڈرتا ہے، نہ مال کے کم ہونے پر انسان گھبراتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو میں نے دنیا میں سزا دے دی۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دے دی، ایمان والوں کو تسلی دے دی کہ آخر تم غالب ہوگے اور یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور پھر جہنم کی طرف بھی ہانکے جائیں گے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، آل فرعون، اور اس کے علاوہ یہ جو کفار آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اس میں تسلی دی گئی کہ آخر کار تم ہی غالب آؤ گے۔ قد کان لکم فئۃ آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے پر، اب یہاں سے جنگ بدر والا واقعہ جو ہے شروع ہو رہا ہے، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے، ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر سرسری نگاہ سے مسلمانوں کو ڈبل دیکھ رہا تھا، کأنہم یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ ان کو ڈبل نظر آ رہے تھے مسلمان۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد سے ان کی تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، بے شک اس میں لعبرۃ لأولی الابصار، صاحب نظر لوگوں کے لیے بہت زیادہ عبرت ہے۔ جنگ بدر کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختصر سا تذکرہ کیا، ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر میں مسلمان تو کتنے تھے؟ 313 تھے، اور کفار جو تھے وہ 1000 کی تعداد میں تھے۔ کفار پہلے آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے کیا پکی زمین پر قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ پتھر والی جگہ ملی، پتھریلی جگہ ملی، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو اونچی جگہ ملی، اور یہ جو کفار تھے ان کو نیچی جگہ ملی۔ اب جب اوپر کوئی کھڑا ہو، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیں ایسی بنائیں، آگے پیچھے یوں کر کے کھڑا کیا کہ کفار نے جب دیکھا ان کو، مسلمانوں کو، تو وہ انہیں ڈبل لگے تعداد میں، اللہ نے ڈبل کر کے دکھایا، انہیں لگا پتہ نہیں کتنی زیادہ یہ تعداد میں ہے، تو تعداد میں بھی ڈبل لگے، اور اس کے علاوہ اللہ نے آندھی طوفان رات کو چلا دی، ہوا چلی، جس کی وجہ سے چونکہ وہ تو اوپر تھے مسلمان صحابہ کرام جنگ بدر میں، وہاں سے مٹی اڑ کر، پتھر اڑ کر ان پر آئے، اور پھر ان کی آنکھوں میں بھی لگے، جس کی وجہ سے یہ پھر بھاگ گئے، شکست ہوئی۔ تو لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپس میں لڑے، لیکن اللہ نے مدد کی، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، لہذا اللہ نے یعنی جو فتح دی، لازمی نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ فتح و شکست مالی اسباب کی وجہ سے کرے، ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کو فتح اگر ملی ہے تو ان کے پاس اسباب زیادہ ہیں، بلکہ اللہ اپنے حکم سے ہی مسلمانوں کو فتح دیتا ہے۔ مالی اسباب سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو، ورنہ فائدہ نہیں ہوتا۔
کفار کے پاس تو سامان، ہتھیار، اوزار، جانور اتنا زیادہ تھے، مسلمانوں کے پاس تو بہت سامان ہی نہیں تھا. کسی کے پاس تلوار تھی تو کسی کے پاس تلوار ہی نہیں تھی، کسی کے پاس نیزہ تھا تو کسی کے پاس نیزہ ہی نہیں تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختصر سے بتایا کہ اسباب کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ جنگ نہیں جیتی، بلکہ اللہ کی فرما برداری کر کے. مسلمان پہلی دفعہ جنگ لڑ رہے تھے، چونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اب حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے جنگ ہم کریں گے. ہتھیار نہیں ہے، اوزار نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہوئے یہ جنگ کے لیے میدان میں آ گئے. 313 صحابی یا صحاب آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعائیں مانگتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل کیا. وہ روب میں نہیں آئے کہ یہ تو بہت زیادہ تعداد میں ہوتا نا. بعض دفعہ انسان دوسرے سے ایسا امپریس ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر کے ہی نہیں دکھا سکتا، اس کی صلاحیتیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں، اتنا کو گھبرا جاتا ہے انسان. مسلمانوں کے دل کو اللہ تعالیٰ نے مطمئن کر دیا، ان کو اطمینان نصیب کیا. اور پھر اس کے علاوہ اللہ نے فرشتے بھی بھیجے تھے، اس جنگ میں فرشتے شامل ہوئے تھے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ اسباق ہیں. زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے شہوات کی محبت، اور پھر اس کے علاوہ عورتوں کی، بیٹوں کی، اور سونے کی اور چاندی کے جمع کردہ خزانے، اور پھر نشان زدہ عمدہ قسم کے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی سے محبت کرنا مزین کر دیا گیا ہے. یعنی انسان کی کمزوری ہے کہ ان دنیاوی اسباب سے انسان محبت کرتا ہے. انسان مردوں کی کمزوری ہے کہ اس کو عورت اچھی ہی لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو عورت خوبصورت لگتی ہے. اگرچہ پتہ نہیں عورتوں کو عورتیں اچھی لگیں یا نہ لگیں، لیکن مرد کو عورت اچھی لگتی ہے نا. مرد کو عورت بہت خوبصورت لگتی ہے، بہت اٹریکٹ کرتی ہے. تو انسان کی کمزوری ہے کہ وہ بہت محبت کرنے لگتا ہے دنیاوی اسباب سے بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان خواہشات سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان نعمتوں میں کھو جاتے ہیں اور پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس میں تو تمہارے لیے امتحان ہے. عورتوں میں تمہارے مردوں کے لیے بڑا سخت امتحان ہے. عورتوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد اپنے پیچھے عورت سے بڑا فتنہ کوئی فتنہ نہیں سمجھتا. یقین مانیے. ہم کل بھی بات کر رہے تھے، جتنے بھی مسائل یعنی جتنے کی عورتوں کے حقوق پر شرائط بنائے گئے ہیں مردوں کے لیے، اگر ایک عورت کے لیے پردہ لازم کر دیا جائے نا، کسی قسم کے کوئی ایکسٹرا قوانین بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں مزین کر دی گئی ہیں. عورتیں بھی، بیٹے اچھے لگتے ہیں، سونے چاندی کے خزانے اور عمدہ قسم کے گھوڑے. اس وقت گھوڑے تھے، آج کل گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے. مویشی، کھیتی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ انسان اٹریکٹ ہوتا ہے. انسان کو اچھا لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ملے اچھا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان میں تو تمہارے لیے امتحان تھا. اپنے ترجیحات کو درست کر لو، یعنی ان کو فوکس نہ بناؤ، ان کو اپنا مقصد نہ بناؤ. یہ بات یہ نہیں کہ ہم گاڑیاں لے نہیں سکتے، ہم سونے چاندی مویشی پیسہ جمع نہیں کر سکتے، کرو، لیکن ان کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ. انہی کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، دل میں اسی کی جگہ بناؤ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ٹھیک ہے. اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ بناؤ اور پھر وہاں کی فکر کرو جہاں ہمیشہ جانا ہے. تو یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اس کے پاس تو بہت اچھا ٹھکانہ ہے. کہہ دیجئے کہ میں تمہیں خبر دوں، کہ میں تمہیں بتاؤں نہیں، ان سب چیزوں سے، دنیاوی اسباب سے بہتر چیزیں ہے نا. آگے ہماری کام کی بات کہ بہتر کیا ہے. للذین اتقوا عند ربہم، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. جو تقوی اختیار کریں گے پھر کیا ہے، ان کے رب کے پاس باغات، نہریں ہوں گی اس میں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ کی رضا مندگی، اللہ تعالیٰ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گے. اور اللہ اپنے بندوں کے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اسباب کا تذکرہ کیا. دیکھو تمہیں اچھا لگتا ہے، تم اس کو جمع کرنے کی فکر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے بہتر نہ بتاؤں ایسی چیز جس کی تم فکر کرو وہ تم سے کبھی نہیں لی جائیں گی.
چیزیں. یہ چیزیں تو تم سے لے لی جائیں گی، جیسے تمہاری روح قبض ہوگی یہ دوسروں کو مل جائیں گی. تو بہتر اعمال کرو تقوی کے ساتھ تو تمہیں جنت ملے گی. وہ تم سے جنت سے تمہیں کبھی نہیں نکالا جائے گا، وہاں پر تم ہمیشہ رہو گے. اور سب سے بڑی بات وہاں پر تمہیں اللہ کی رضا بھی ملے گی. جو لوگ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا، اگر پھر دعا آ گئی، اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے. وسیلہ ایمان کو بنایا ہے. نیک اعمال کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، نہ کہ فوت شدہ انسانوں کا وسیلہ بنائے. ہم نے وسیلہ بنانا ہے تو اپنے نیک اعمال کو بنائے، ایمان کا وسیلہ بنایا. اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، تو لہذا آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اور پھر اصل فکر یہ ہے کہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا دیں. اللہ ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اللہم اجرنا من النار. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کو جہنم کے آگ سے بچایا جائے گا؟ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی. صبر کرنے والے. کہتے ہیں نا ہم سے صبر نہیں ہوتا. کتنا کو صبر کریں، کتنا کو ہمارا امتحان لیں گے لوگ، کتنا کو اللہ ہمارا امتحان لے گا. اللہ کہہ رہے ہیں بڑا صبر کرنے والے ہوتے ہیں. صبر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا، انتظار کرتے ہیں، اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں اللہ کی فرما برداری میں اور گناہ نہیں کرتے. یہ ہے صبر. اور پھر سچ بولنے والے اور فرما بردار اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، مال کی قربانی دینے والے ہوتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری پہر میں استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. رات کی عبادت بڑی دشوار ہوتی ہے، مشکل لگتی ہے انسان کو کرنا، لیکن اس میں جو لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، دل اور ذہن فوکس ہوتا ہے اس عبادت میں. اللہ سے راز و نیاز، جو اللہ سے فریاد دعائیں کرتے ہیں، اس میں کوئی دنیاوی خیالات نہیں آ رہے ہوتے. دل اور دماغ اللہ سے فوکس ہو کر دعائیں کرتے ہیں یہ لوگ. تو ان جنتیوں کی خوبیاں بتا دی گئیں. اللہ نے گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی گواہی دے گی، اور انصاف کے ساتھ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کیا گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ غالب اور خوب حکمت والا ہے. کتنی ہی عظیم وہ ذات ہے جس کی گواہی دی جا رہی ہے، اور کتنے ہی عظیم وہ لوگ ہیں، فرشتے اور علم والے انصاف کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ، یعنی گواہ عظیم ہستی جس کی گواہی دی جا رہی ہے، اور جس بات کی گواہی دے رہے ہیں وہ بات بھی بہت عظیم ہے، اور جو گواہی دینے والے ہیں وہ بھی عظیم ہیں، بہت اعلیٰ وہ لوگ ہیں. بے شک اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اسلام ہے. یہاں اہم بات بتا دی کہ اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں ہوگا. واحد کامل راستہ ہے دین کا، جو نیکیاں انسان دین کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان کرتا ہے وہ اللہ قبول کرتا ہے. دین کے علاوہ کوئی بھی نیکی سمجھ کر کرے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. اور اہل کتاب نے وحی کے آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا، اس کی وجہ محض ان کی آپس کی باہمی ضد اور سرکشی تھی. سمجھ آ گئی انہیں، لیکن پھر بھی آپس کی ضد کہ ہم میں سے نبی کیوں نہیں آیا، ان میں سے کیوں آ گیا ہے، ہم تو ان کو اجڑ جاہل سمجھتے تھے. تو آج مسلمانوں میں بھی یہ بات آ گئی، اپنی مرضی کا دین بنا لیا. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ نہیں بھی یہ کس فرقے کے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ نہ پڑھا نہ سمجھا، سب سے پہلے پوچھا کہ اہل حدیث فرقہ تو نہیں ہے. ہماری سوچ ہی فرقوں پر رہ جاتی ہے. اتنے ہم دنیاوی معاملات میں سوالات نہیں کرتے، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے. دین کے معاملے میں پہلے تو ہم نیکی کرتے نہیں ہیں، اور جب کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم الرٹ ہو جاتے ہیں، وہ غلط، یعنی ہم مسلمان ایک دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی اختلاف صحیح علم آنے کے بعد آپس کے ضد اور سرکشی کی وجہ سے عمل نہیں کیا، دین کو قبول نہیں کیا. جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے، اللہ کو فإن اللہ سریع الحساب، اللہ کو دیر نہیں لگتی، اللہ بہت جلد حساب لیتا ہے. لہذا اللہ کی آیات کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ کہہ رہے جو انکار کر دے اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. ہمیں تو پھر بھی ضرورت پڑتی ہے نا کہ وہ ہماری ہیلپ کرے، وہ کرے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کن کہتا ہے، انما یرید اللہ ان یقول له کن
فیکون لفظ کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. پھر اگر یہ جھگڑا کریں آپ سے، یعنی کوئی نہیں مانتا، آپ نے بتا دیا، اختلاف کر رہا ہے، نہیں یوں نہیں تو یوں، ضد اور سرکشی میں پڑ رہا ہوا ہے، نہیں مان رہا، نہیں مانتا، نہ مانے. فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے میں فرما بردار ہو گئی، میں نے مان لیا، میں نے اپنا چہرہ اللہ رب العزت کے لیے جھکا دیا. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور میرے پیروکاروں نے بھی. اسلام اصل ہے ہی یہی کہ انسان اپنے خواہشات، اپنے عقل کو انسان جھکا دے اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لے. یہ نہیں کہ میری عقل پر یہ بات نہیں اتر رہی، ابھی میرا دل نہیں مان رہا، یہ نہیں، فوراً کہے کہ یا اللہ میں نے آپ کی بات مان لی اور میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا. اور یہ جو وجہیہ کا لفظ ہے نا، وجہیہ للہ، یہ جو چہرہ ہوتا ہے نا انسان کو پورے جسم میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور سب سے پیارا ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ حصہ ہے. جب جسم میں اعلیٰ حصہ، افضل حصہ چہرہ جب جھکا لیا تو پھر پوری جسم تو خود بخود ہی جھک جائے گا، فرما برداری تو پھر آ ہی جائے گی. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان اہل کتاب اور غیر اہل کتابوں سے پوچھئے، وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار ہو؟ پھر اگر یہ فرما بردار بنے تو انہوں نے ہدایت پا لی، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. اللہ سب کچھ بندوں کے معاملات کو خود ہی دیکھ رہا ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کے ساتھ نیکی کا حکم دیتے ہیں، آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. یہاں اللہ خوشخبری کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو بتا دے کہ ان کو دردناک عذاب ملے گا. یہاں پر 3 بڑے جرائم کا تذکرہ کیا، ان میں سے کوئی بھی ایک جرم کر رہا ہو، اللہ کہہ رہا ہے میں خود ہی پھر اس کو دردناک عذاب دوں گا. اللہ کی آیات کا انکار کرنا، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، یہ کام تب ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ انبیاء تو اب آتے نہیں ہیں. اور جو نیکی کا حکم دے رہے یعنی اس مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں ان کو تنگ کرنا. کوئی بھی ان کاموں میں سے 2 کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا. اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور اب کوئی بھی ان کے لیے قیامت والے دن مددگار نہیں ہوگا. یہ جو اللہ نے کہا، یعنی بہت زیادہ یہود و نصارہ فلاحی کام بھی کیا کرتے تھے اور ابھی تک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے میں ان نیک اعمال کو بھی دنیا میں ضائع کر دوں گا. دنیا میں ضائع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کام کریں گے فلاحی کام، وہ کام تو بڑھے گا لیکن ان کو دل کا سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا، یہ بے چین رہیں گے. جب بھی انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر اپنے چہرے کو جھکاتا ہے، اپنے جسم کو جھکاتا ہے، اپنے خواہشات کو جھکاتا ہے اللہ کے لیے، تو سب سے پہلا جو صلہ ملتا ہے نا، انسان کے دل کو سکون ملتا ہے جو کوئی کسی کو دے نہیں سکتا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے غور نہیں کیا جنہیں کتاب یعنی تورات کا کچھ حصہ ملا، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو وہی ان کے درمیان کہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور فیصلے سے اعراض کرتا ہے. اہل کتاب کا تذکرہ ہے کہ یہود اپنی کتاب کے مطابق بھی فیصلہ نہیں کرواتے تھے. آج مسلمان بھی سنتوں کے مطابق، حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کروانا چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے وکیل کر لیا ہے، اور وکیل بک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اس فلاں عالم سے پوچھ لیا، اور عالم بھی پیسے کے خاطر بک جاتے ہیں، انصاف کی بات نہیں کرتے، صحیح دین کی بات نہیں کرتے. ذالک بأنہم، یہ اس لیے ایسا ہے، ان کے یہ وہم و گمان میں ہے، یہ کہتے ہیں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہرگز نہیں ہمیں آگ چھوئے گی مگر چند دن. یعنی قیامت کے بارے میں بھی ان کے غلط عقائد ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں. تو جب یہ جھوٹی آرزویں ہوں گی ان کے اندر تو ان کے اعمال بھی پھر غلط ہوں گے. عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہمیشہ اعمال خراب ہو جاتے ہیں، تو ان کے اعمال بھی پھر خراب ہوئے. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور اپنے دین میں انہوں نے خود سے ہی دھوکے والی باتیں گھڑ لی جس کی وجہ سے یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں.
فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر ان کا کیا ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور جس نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا اس دن اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت میں ہمارے لیے تسلی بھی ہے کہ کوئی بھی نیکی جب ہم کرتے ہیں چاہے کتنا بھی اختلاف ہو تو لہذا ہمیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان سے کہیے کہ اللہ تو بادشاہوں کا بڑا بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہ دے، حکومت دے، اور جس سے چاہے وہ بادشاہ چھین لے، اور جسے چاہے وہ عزت دے، اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دے۔ تمام کے تمام بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، بے شک اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اس آیت میں بھی ہمارے لیے تسلی ہے، لوگ ہمارے اگر خلاف ہو جائیں تو وہ ہماری عزتوں کو چھین نہیں سکتے۔ دعا بھی ہے نا، دعا نہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ٹھیک ہے، ہمارا تکیہ کلام ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے ہم ڈرتے رہتے ہیں، بھئی لوگوں نے کیا کہنا ہے، کیا ہم نے اصل میں ہم نے لوگوں کے سامنے تو عزت بنائی ہوئی ہوتی اور پھر ہم اسی کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے عزت دینے والا میں، ذلت دینے والا میں، بادشاہت میرے پاس، ہر خیر تو میرے پاس ہے اور میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہی تو ہے جو اتنے بڑے بڑی تبدیلیاں کرتا ہے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور بے جان سے جاندار کو، جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، یعنی انسانوں کے اندر سے بچوں کو پیدا ہو جانا، اور پھر مردہ بیج ہم زمین کے اندر دباتے ہیں اور اس میں سے جو ہے جاندار درخت نکل آتے ہیں۔ وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دے، بے حسابہ رزق دے۔ تو بس آج ہم یہی تک پڑھیں گے اور آگے اور بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔